اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس فیما دون خمس اواق صدقۃ ولیس فیما دون خمس زود صدقۃ ولیس فیما دون خمس اوسق صدقۃ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 اوقیہ سے کم میں صدقہ نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ نہیں ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ 5 اونٹوں سے کم میں صدقہ نہیں ہے، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ 5 وسق سے کم غلہ اگر ہو تو اس میں صدقہ نہیں، صدقے سے مراد عشر نہیں ہے۔ یہ مسئلے جو ہیں یہاں پہ سمجھنے والے ہیں اور یہ ہیں بہت عام۔ پہلا لفظ استعمال ہوا ہے اوقیہ کا، اواق کا، اواق اوقیہ کی جمع ہے۔ ائمہ لغت کا اس پہ اجماع ہے کہ ایک اوقیہ شرعی اعتبار سے جو ایک اوقیہ ہے وہ 40 درہم کا ہوتا ہے، اور وزن کے اعتبار سے ایک اوقیہ جو ہے وہ 200.8 گرام کے برابر ایک اوقیہ ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اور فقہ کے اندر اوقیہ اور وسق اور سا اور مد، یہ 4 نام استعمال ہوتے ہیں۔ یہ پیمائش کے وزن کے پیمانے ہیں۔ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر آگے آئے گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے سوال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے حق مہر جو ہیں وہ کتنے رکھے تھے، حق مہر کتنا مقرر کیا تھا؟ آپ ام المومنین نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 اوقیہ ہر زوجہ کا حق مہر مقرر کیا۔ کتنا اوقیہ جی؟ 12 اوقیہ۔ اے جڑی ساڈے پنڈاں وچ نا چنگی گل دے اوتے کوئی اتفاق نہیں تے پٹھی گل دے اوتے پورے پاکستان تے اتفاق ہے۔ پاکستان دے کسے بھی گوشے تے چلے جاؤ نا، ہر جگہ تے مشہور ہے جی حق مہر کتنا ہے جی؟ وہ 2.5 روپے۔ کتنے کے اندر؟ ویسے اجے پرانی گل کر رہے ہیں نا، اجے 2.5 روپے۔ وہ جی کتوں آیا 2.5 روپے؟ اے سنو گے تے عمل دی کوشش کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کم تو کم ہے، اس تو بھی زیادہ حضور نے ازواج مطہرات دا حق مہر رکھا ہے۔ اے ان مسئلہ حل کر رہے ہیں کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے۔ ام عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کا حق مہر جو ہے وہ 12 اوقیہ رکھا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سب کا 12 اوقیہ نہیں تھا، بعض ایسی ازواج مطہرات تھیں جن کا 12 اوقیہ سے بھی زیادہ تھا، بہت زیادہ حق مہر حضور نے رکھا، یعنی کم سے کم 12 اوقیہ رکھا، اس سے کم حضور نے کسی کا حق مہر نہیں رکھا۔ تو اس حساب سے 12 اوقیہ جو ہے، یہ میں نے اوپر وزن بتایا کہ ایک اوقیہ جو ہے وہ 3.25 تولے کا ہوتا ہے۔ کتنے کا جی؟ تو حق مہر اس حساب سے 52 تولہ اور 6 ماشا یہ بنتا ہے حق مہر شرعی مقدار سے۔ کتنے تولے؟ 52 تولہ 6 ماشا چاندی کی قیمت حق مہر بنتی ہے، اور اس وقت آج کا جو چاندی کا ریٹ ہے 3255 روپے چاندی کا ریٹ ہے اس وقت۔ آپ 52 تولے چاندی کا ریٹ بنائیں تو 1,70,000 روپے کے قریب جاتا ہے۔ اے حق مہر ہے تھوڑا، تو ہون آیا بھی جو 2.5 روپے کٹو کتنے نے؟ یعنی اصل طریقہ یہ ہے کہ جو آپ خاتون کو زیور دے رہے ہیں وہ اس کو بطور حق مہر دیں، اے ہے اصل طریقہ۔ نہیں زیور ساڑا، ساری چیزاں ساڑیاں 5,000 حق مہر جی، کیڑے حساب دے 5,000 ہے؟ میرے آنے تو پہلے 5,000 سی نا، اے ہن میں آیا تو میں کہ یار 5,000 تو کوئی نہیں ہوتا، کم از کم 10,000 تے کرو۔ اور 10,000 کیتا ہے، اس دے ہوتے بھی اعتراض میرے کنا وچ پیا ہے جی، کار صاحب نے آ کے ودا دیتا ہے۔ بھئی میں ودایا، میں اپنی فیس تھوڑی ودائی، بھئی تھوڑے گھر ہی جا رہے ہیں نا، میں بیٹے دی شادی کر کے تے بہو لے کے آ رہے ہیں تے بہو میرے گھر آ رہی ہے، اس نو 10,000 دیاں تے 10,000 بھی میرے گھر آ رہے ہیں، تے 10 لاکھ دیاں تے تاں بھی وہ میرے گھر ہی آئے گا۔ انجے ہی ہے نا جی، صرف دل وڈا کرو،
دل کو شادہ کرو. اے کھانے پینے دے ہوتے شرن کوئی تھوڑے ہوتے زور زبردستی نہیں کہ جی اتنے براتی بلا کے انہوں نے روٹی کھوانی, لیکن اپنا نک بچانے واسطے بندے بلائیں نا براتی, زیادہ تو زیادہ جی روٹی کھوانی ہے جی, زیادہ تو زیادہ ڈشاں پکانی ہیں جی, انتظام وچ کوئی کسر نہ ہوئے جی, کپڑے ون سونے ایک تو ایک بڑھ کے تسی لینے. لیکن جی شریعت دی گل آئی اوتھے گل آئی کہ جو ہن تے پیسے کوئی نہیں, تو جی باقی کما واسطے پیسے ہیں تے حق مہر واسطے پیسہ کوئی نہیں. شرعی اعتبار نال تسی شادی کرنی تو اس دا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جڑا تسی زیور دے رہے ہو او زیور بچی نو بطور حق مہر دیو. جیڑی شاید تسی حق مہر دیو گے او اس دی ملکیت ہو جائے گی, اور لڑکے دی ملکیت نہیں رہے گی. اے نہیں جی کل نو علیحدگی ہوئے تو نہ لیا ساڈا زیور, وہ پھر تھوڑا نہیں رہے گا, اس دا ہو جائے گا. تو کم سے کم 1,70,000 کی قیمت کی چیز وہ ہے جو شرعی حق مہر بنتا ہے. اگوں پھر اپنی زور زبردستی تسی جنہ مرضی رکھ لو, کیڑا کسے پوچھنا. تو 10,000 بھی دیندے اوکھے ہو جاندے ہو. اس کے بعد دوسری چیز ہے, اس کے علاوہ ایک ازواج مطہرات میں سے کسی ایک زوجہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق مہر جو ہے یہ 12 اوقیہ ہے روایت کے اندر, تو وہ 400 اوقیہ حضور نے حق مہر رکھا ہے. 400 اوقیہ 12 اوقیہ دے ہوتے دنداں دی بتیسی باہر نکل آئی جی 1,70,000 کی میں دئیے, تو 400 اوقیہ ہوئے تو لگ پتہ جائے گا حق مہر کی میں دئیے. یعنی آپ کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادی زندگی گزاری, سادی بے شک گزاری ہے, مگر حضور نے کسی کا حق نہیں کھایا. اے اصل چیز ہے جی, میں بڑا غریب ہے, غریب ہے تو دوجے دا حق دینا نہ کھا. یہ خاتون کا حق ہے حق مہر اس کو دینا, اور حق مہر بڑی برکت والی شے ہے. اے نہیں جا کے گھروں جا کے سارے نے حق مہر ادھر کو زرانی کو لے لو, لیکن اگر وہ اپنی رضا سے دے. اے جی کام شروع کیا ہے تو اس کے اندر برکت نہیں ہے, گھر کی تعمیر شروع کی ہے تو برکت نہیں ہے. وہ جو حق مہر آپ نے خاتون کو دے رکھا ہے اس میں سے اس کی رضا سے, اس کی خوشنودی سے تھوڑے سے پیسے لے کے اس سے کاروبار شروع کرے. یعنی وہ جو سارا تو اس میں نہیں ہو سکتا نا, لیکن جو کاروبار آپ شروع کرنے لگے ہیں اس کے اندر وہ پیسہ شامل کریں. اللہ تعالیٰ اس حق مہر کے رقم کے برکت سے تم آپ کے کاروبار میں برکت دے گا. کہتے ہیں جی کاروبار چل پڑتا ہے, گھر میں تعمیر کے سلسلے میں اگر وہ حق مہر کے تھوڑے سے پیسے ڈال لیے جائیں تو اس میں خیر و برکت ہوتی ہے. تو جی دیتا ہی 5,000 ہویا تو کی تسی لوگے تو کتنے تک چلے گا. ایسے ایسے اتنا تے دیو کہ بڑھاپے تک کو مشکل آوے تو بندہ آنے کرما لیے تھوڑے سے پیسے ادھر ہاں خیر و برکت ہو جائے. تو پیسے زیادہ دیں. حق مہر جتنی یہ مقرر نہیں کہ 1,70,000, ہر بندہ اپنی حیثیت کے حساب سے دے. جی ایک بندہ دی 30,000 تنخواہ, ایک دی 3 لاکھ تنخواہ, اور سارے برابر 10,000 کی میں حق مہر دے رہے ہو. یہ طریقہ درست نہیں ہے. اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے حق مہر دیں. اس کے بعد دوسرا لفظ اس کے اندر استعمال ہوا ہے اوسق کا. اوسق جو ہے یہ وسق کی جمع ہے. وسق کہتے ہیں ایک اونٹ جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے, ایک اونٹ کے بوجھ کو وسق کہا جاتا ہے. ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے, سواد نال, سین نال نہیں, سواد الف تے عین سا. کتنے سا دا؟ 60 سا دا. تے ایک سا اچ 2,175 گرام ہوتے ہیں. ایک سا کے اندر 4 مد ہوتے ہیں. کتنے مد؟ 4 مد. یہ چیز سننے والی ہے, آپ کو اس طرح کوئی نہیں سمجھائے گا. ایک سا کے اندر 4 مد ہوتے ہیں. ایک مد جو ہے وہ لگ بھگ آدھا کلو سے تھوڑا سا کچھ گرام اوپر ہوتا ہے. یہ مد ہے. میں تاں کے رکھے تو انہوں دکھانے واسطے ہے کہ یہ یعنی واقعی مد ہے, ہنسی مذاق علی نہیں, واقعی مد ہے. یہ وہ برتن ہے جس کے متعلق بخاری اور مسلم شریف کے اندر روایتیں ہیں. حضور نے کسی برتن کے متعلق برکت کی دعا نہیں کی, 2 برتنوں کے متعلق حضور نے برکت کی دعا کی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, باری تعالیٰ ہمارے سا میں برکت عطا فرما اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما. تو جس برتن کے متعلق حضور نے برکت کی دعا کی ہو اس سے زیادہ برکت والا تو برتن نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ کے اندر اسی برتن کو کھانے اور پینے کے لیے استعمال کرتے تھے. کھجوریں تقسیم کرنی ہے تو اسی سے ڈال کے تقسیم کر دی,
کھجوریں کھانی ہے، جو کوئی چیز کھانی ہے تو اسی کے اندر ڈال کے کھا لی، اور کوئی چیز پینی ہے، پانی پینا ہے، دودھ پینا ہے تو اسی میں ڈال کے پی لیا۔ تو یہ برتن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یعنی مراد یہ نہیں کہ یہ اس زمانے کا ہے، نہیں کہ ہن میں انہوں چومن شروع کر دیا، کیونکہ ہمیں عمل سے غرض کوئی نہیں، چومنے چاٹنے سے غرض ہے۔ مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مد مبارک تھا وہ اسی شیپ کا تھا پیتل کا، لوہے کا نہیں تھا، یہ لوہے کا ہے، نہ وہ سلور کا تھا نہ سٹیل کا تھا، وہ پیتل کا تھا۔ تو پیتل کا مد تھا اور اسی شیپ کا، اسی پیمانے کا، اسی سائز کا تھا، حضور وہ استعمال کرتے تھے۔ ہن ساڈے ہر گھر دے اندر گلاساں دے سیٹ پے نے، پے نا جی، کیا حضور نے گلاس استعمال کیا ہے؟ وہ برتن ایک جمعے دیتے تو تفصیل نال سمجھاؤں گا، وہ چیز جو کسی بری چیز کے ساتھ منسوب ہو اس کو استعمال کرنا شرعن جائز نہیں۔ آپ جو برتن استعمال کرتے ہیں، برتنوں میں جو گلاس استعمال کرتے ہیں، وہ گلاس کا سٹائل اور ڈیزائن سارے کا سارا ہو بہو جو یورپ گئے ہیں، وہ شراب کی بار کے اندر جو گلاس استعمال ہوتے ہیں نا، وہ گلاس نے ایک لاتا لے جائے تھلے سٹینڈ بنے ہوتے تو اتو کر کے وہ پھول جائے بنا دیندے نے، اے شراب والا برتن ہے، دیکھے ہے نا تسی، وہ فلمیں ڈرامے تے دیکھ دے شراب اسی میں پیتے ہیں اور وہی اسی میں ہم پانی پیتے ہیں، حالانکہ وہ شراب کے ساتھ منسوب ہے۔ تو ایسی چیز جو کسی گندی چیز کے ساتھ منسوب ہے اس کو استعمال کرنا درست نہیں۔ تو آپ جو نبی کے ساتھ منسوب برتن ہے وہ استعمال کریں، اس میں زیادہ برکت ہوگی۔ گل سمجھ آئی جی؟ یہ مشکل شے ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ 5 وسق سے کم میں اگر غلہ 5 وسق سے کم غلہ ہو تو اس کے اندر صدقہ نہیں ہے۔ 5 وسق 30 من کا بنتا ہے، یعنی اگر فصل آپ نے اٹھائی ہے تو 30 من سے کم اگر فصل ہوتی ہے تو روایت یہ ہے کہ اس کے اندر عشر نہیں ہوگا، عشر جی نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ امام شافعی اور امام ابو یوسف اور امام محمد ان کا قول ہے کہ اگر 30 من سے کم میں کم غلہ ہو تو اس کے اندر عشر نہیں نکالا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ غلہ چاہے 30 من ہو یا 1 من ہو، ہر غلے میں سے عشر دینا واجب ہے، عشر دینا واجب ہے۔ دلیل کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ الانعام آیت نمبر 141 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اللہ تعالیٰ نے مطلق عشر دینے کا حکم دیا ہے، اس کے اندر وزن کی قید نہیں لگائی کہ جی کتنا وزن ہو تو آپ عشر نکالیں۔ مطلق حکم ہے کہ جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں عشر نکالو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے مطلق حکم دیا ہے تو اس کو ہم قید نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ بخاری شریف کے اندر آگے روایت آئے گی، یہ روایت جو میں نے پڑھی ہے یہ 1406 روایت 1405 روایت ہے، 1480-87 روایت آگے آئے گی، اسی بخاری میں آگے آئے گی، جو اسی بات پہ دلالت کرتی ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلق عشر کا حکم دیا، اس میں قید نہیں رکھی کہ جی کتنا غلہ ہو تو آپ عشر نکالیں گے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ فصل جو زمین سے ہم اگاتے ہیں وہ زیادہ ہو یا تھوڑی ہو، فصل کوئی بھی ہو، اس میں سے عشر دینا واجب ہے۔ عشر نکالنا جی وہ بدنا لاکھو نہ دے بھی آنکھوں تے صحیح، فصل میں سے غلے میں سے عشر دینا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔